نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا کہ مدینہ سے مکہ آ کر کے ان صحابہ کو آزاد کر کے لے جائیں جن کو ان کے رشتہ داروں نے مکہ ہی میں قید کر کے رکھا تھا. چنانچہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آتے اور جن صحابہ کے رشتہ داروں نے ان کو بیریاں پہنا رکھی ہوتی، ان کو قید کر کے رکھا ہوتا، رات میں ان کی بیریاں کاٹتے اور لے کر کے پہنچا دیتے تھے مدینہ. ایک دن جب ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کسی صحابی کی بیریاں کاٹ کر کے اس کو لے کر جانا چاہ رہے تھے تو دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے کہ عناق نام کی ایک عورت ان کو دیکھتی ہے. عناق ایک بدکار عورت تھی اور زمانے جاہلیت میں ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے تعلق تھا. اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہا، خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو، آج کی رات تمہارے ساتھ ہم موج مستی کریں گے، آ جاؤ. لیکن حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام نے زنا حرام ٹھہرایا ہے. جب اس نے سنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی بات تو فوراً اس نے چلانا شروع کر دیا کہ خیمہ والو دیکھو، یہ آدمی تمہارے آدمیوں کو رہا کرنے کے لیے آیا ہے. چنانچہ 8 نوجوان ان کے پیچھے لگے کہ کیسے ان کو کیچ کریں. وہ بھاگتے ہیں یہاں تک کہ پہاڑ کے غار میں پناہ لیتے ہیں. وہ نیچے میں تھے اور یہ 8 نوجوان اوپر میں تھے. انہوں نے دیکھا تو نہیں لیکن وہیں پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سر پہ پیشاب کیا لیکن وہ ہم کو دیکھ نہیں سکے. جب وہ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو گود میں اٹھاتے ہیں جن کو قید کر کے رکھا گیا تھا اور دور لے کر جاتے ہیں، ان کی بیریوں کو کاٹتے ہیں اور پھر مدینہ پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو عناق کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اب ہم عناق سے شادی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں؟ تب اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرتی مگر زانی یا مشرک مرد سے، اور ایسا نکاح مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زناکار مرد یا عورت سے ایمان والوں کی شادی نہیں ہو سکتی. جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے زناکار عورت سے شادی کرنا حرام ٹھہرایا ہے، لہذا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، اسلام میں زناکار مرد و عورت کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہ ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. لیکن اسلام جان کا محافظ ہے، اس لیے زنا کا قصہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ کی شرط رکھی گئی ہے. اسی لیے اگر کچھ لوگ کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھتے ہیں اور 4 آدمی نہیں پہنچے، 3 آدمی دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے
کہ کسی دوسرے کو جا کر کے وہ بتائیں، جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس راز کو چھپائیں، کیونکہ سماج میں اگر کوئی برائی تھی تو اس برائی پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ عزت کی بات ہے تو 4 گواہ کی شرط رکھی گئی ہے، یہ بات واضح ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی، اللہ تعالی ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھتا ہے تو کیا وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ نہیں، انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو دیکھے تو وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا۔ یہاں پر اسلام کی بیوٹی ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کی کہ میری بیوی کا تعلق فلاں شخص سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البینہ وإلا حد علی ظہرک، یا تو 4 گواہ لاؤ ورنہ تجھے الزام لگانے کی سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو کچھ بھی بولتے تھے وحی کی بنیاد پر بولتے تھے۔ چنانچہ رول کے حساب سے کہا کہ یا تو 4 گواہ لاؤ ورنہ تم کو الزام لگانے کی سزا ملے گی۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں والذی بعثک بالحق انی لصادق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے معاملے میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے معاملے میں حکم اتارے گا جس سے میں اس بات سے بری ہو جاؤں گا کہ مجھے سزا دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں سورہ النور کی آیت نمبر 6 سے 10 تک اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسا آدمی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے کہ بے شک وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کو بلایا اور سارا ماجرا رکھا کہ یہ حکم ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم الزام ڈال رہے ہو تو تمہیں 4 مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ حضرت ہلال بن امیہ نے ایسا کہا۔ پھر ان کی بیوی کی باری آئی تو ان کی بیوی بھی کہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احساس دلایا کہ دیکھو معاملہ بہت نازک ہے، لیکن اس نے بھی یہ قسم کھایا اور یہ کہا کہ میں اپنی بات میں سچی ہوں 4 مرتبہ، اور 5ویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر اس کے بعد دونوں کے بیچ جدائی ڈال دی گئی۔ اسی کو اسلامی شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لعان، یعنی اگر مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ میں دیکھتا ہے تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا۔ اسی لیے دین فطرت نے یہ الگ قانون دیا کہ اب ان لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ کورٹ میں جا کر کے خود 4 مرتبہ کہیں گے کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ کہیں گے کہ اگر میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت بھی ایسی ہی بولے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مکر جائے تو کیس اس کے خلاف ہو جائے گا، نہیں مکرتے ہیں تو ان کو بھی ویسے ہی بولنا ہے، اور پھر دونوں کے بیچ ہمیشہ ہمیش کے لیے جدائی ڈال دی جائے گی۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔